بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو عروج وائس سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ملیں اچھی اور بہترین کہانیاں۔ قتل کی لکیر۔ شاہ بابا کی کہی ہوئی بات آج بھی شفقت کی یادداشت میں محفوظ تھی، جو انہوں نے اچانک اس کی ننھی منھی ہتھیلی دیکھ کر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہی تھی۔ رابعہ بی بی، اللہ خیر کرے، تیرے بیٹے کے ہاتھوں کی لکیروں میں ایک لکیر بڑی پریشان کن ہے۔ رابعہ بی بی نے بے چین ہو کر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، ایسی کون سی لکیر ہے شاہ بابا اس کے ہاتھ میں؟ شاہ بابا نے مدھم لہجے میں کہا، بی بی، اس بچے کے ہاتھ میں لکیر قتل کی ہے۔ یہ زندگی میں ایک قتل ضرور کرے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے شاہ بابا خود بھی اداس ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنی زبان پر قابو نہ رکھنے کا انہیں خود بھی افسوس ہو رہا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ یہ سن کر رابعہ بی بی کے ہوش اڑ گئے۔ بد وقت تمام اس نے یاس انگیز لہجے میں شکستہ آواز سے کہا، شاہ بابا، کیا تقدیر کا لکھا ہمیشہ پورا ہوتا ہے؟ کاتب تقدیر تو ہر چیز پر قادر ہے، کیا وہ یہ لکھا تبدیل نہیں کر سکتا؟ شاہ بابا نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا، دعا اوپر والے نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ کبھی بھی لوح محفوظ کا لکھا بھی تبدیل کر دیتا ہے، اور تو ماں ہے، گڑ گڑا کر مانگے گی تو ہو سکتا ہے اس کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے۔ رابعہ بی بی نے شفقت کی انگلی تھامی اور شاہ بابا کے آستانے سے اٹھی، اس عزم کے ساتھ کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں اور التجائیں کرے گی کہ بارگاہ الہی میں یہ قتل کی لکیر ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ لیکن اس دکھیاری کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے پاس تو دعائیں مانگنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ دوسرے صبح جب وہ اپنے بیمار اور فالج زدہ شوہر اور اکلوتے بیٹے شفقت کے لیے دودھ اور ڈبر روٹی لینے کے لیے گھر سے نکلی تو ایک تیز رفتار ٹرک کے نیچے آ کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ رابعہ کی موت کے بعد اس کا شوہر شاہ نواز بھی زیادہ دن نہیں جی سکا اور شفقت کو اس بھری پوری دنیا میں تنہا چھوڑ کر ملک عدم سے دھار گیا۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ شفقت کا معصوم ذہن کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ محلے والوں نے، عزیز رشتہ داروں نے کچھ دن اس کا خیال بھی رکھا اور دلاسا تسلی بھی دیتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ سب کی اپنی اپنی مصروفیات تھیں۔ چند دن شفقت کو احساس ہوا کہ وہ دنیا کے اس صحرا میں بالکل اکیلا کھڑا ہے۔ اس بری گھڑی میں اسے اپنے والد کے ایک دوست یاد آئے، جنہیں وہ امجد چچا کہتا تھا۔ امجد چچا اس کے خاندان کے ہمدرد تھے، اکثر ان لوگوں کی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ تھکے تھکے قدم اٹھاتا وہ امجد چچا کے دروازے پر پہنچا اور ہولے سے دستک دی۔ امجد نے نہ صرف اس کے لیے دروازہ کھولا بلکہ اپنی باہیں بھی واہ کر دیں۔ امجد کی وجہ سے ہی وہ سکول کی صورت بھی دیکھ پایا، چند جماعتیں ہی پڑھ پایا تھا کہ امجد کی بیوی صغرا نے، جسے وہ چچی کہتا تھا، یہ کہہ کر اس کا تعلیمی سلسلہ روک دیا، آج کل پڑھے لکھے لوگ برساتی کیڑوں کی طرح زمین سے ابل رہے ہیں، کون سی نوکریاں ان کے پاس چل کر آتی ہیں؟ شفقت شکل و صورت کے اختیار سے کسی افریقی باشندے سے کم نہیں تھا، پکا سیاہی مائل رنگ، موٹے موٹے نقوش، الجھے گھنے سیاہ بال، لیکن اس کے مرحوم والدین اسے شہزادہ گلفام سمجھتے تھے۔ شکلاً وہ ضرور کمتر تھا، لیکن عقلاً بلا کا تیز، بلکہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کوئی غلط کام کرنے میں بھی نہیں چوکتا تھا۔ صغرا نے حسب عادت مہینے کی 2 تاریخ کو اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی ایک موٹی گڈی تھماتے ہوئے کہا، شفو، آج تم نے تمام بلوں کی ادائیگی، درزی کی سلائی کا بل، مہینے بھر کا راشن لے کر بقیہ رقم بینک میں جمع کروانی ہے۔ جلدی سے گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ کام کر ڈال، چل جلدی کر۔ شفو نے فرما برداری سے اثباتی میں سر ہلا دیا اور آہستہ سے کہا، جی چچی، آپ اطمینان رکھیے، بس ابھی گیا اور ابھی آیا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اس کے جانے کے بعد جب شام تک شفو کی صورت نہ نظر آئی تو چچی صغرا
چچا امجد سے لڑ لڑ کر پاگل ہو گئی۔ ہزار سلواتیں نہ صرف شفو کو سنائیں بلکہ اس کے مرحوم والدین کو بھی نہ بخشا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھا شفو کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر کے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ٹرین کراچی کی جانب رواں دواں تھی۔ کراچی جانے کا فیصلہ اس نے کافی سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اسے یقین تھا وہاں ضرور اسے کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کئی دنوں کی تگ و دود کے بعد اسے احساس ہوا کہ انسانوں کے اس جنگل میں روزگار تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے ریت میں سوئی تلاش کرنا۔ جو رقم حاصل کی تھی وہ اب قریب الختم تھی۔ کراچی کی سڑکوں میں ایسے لوگوں سے ٹکرایا جو پیسہ کمانے کے لیے شارٹ کٹ اپناتے ہیں۔ جرائم پیشہ طبقے سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے، شفو ان میں ایسا گھل مل گیا جیسے شیر و شکر۔ لیکن اتنے لوگوں میں اس کے ہم پیالہ ہم نوالہ صرف دو انسان تھے، ایک گلو اور دوسرا کفیل۔ گلو جیسے اپنے اصلی نام کا خود بھی علم نہیں تھا، بس لوگوں نے اسے گلو کہہ کر پکارنا شروع کیا اور یہی اس کا نام بن گیا۔ عام سی صورت شکل لیکن مضبوط کاٹھی کا جوان تھا، طبیعتاً چالاک مکار تھا، ہمیشہ دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا اور ایسی حکمت عملی اختیار کرنا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس کے مقابلے میں کفیل سادہ سا اور کمزور سا تھا۔ تینوں ہر چوری ہر ڈکیتی نہایت منظم طریقے سے اور منصوبہ سازی کے ساتھ کرتے، اور جب کوئی بڑا ہاتھ مارنا ہوتا اور معاملہ پرخطر ہوتا تو دونوں شفو کی طرف دیکھتے۔ وہ ان دونوں کو اس طرح سمجھاتا کہ بخوبی سارا کیس ہینڈل کر لیتے۔ تینوں میں یہ معاملہ پہلے ہی طے پا گیا تھا کہ حاصل شدہ رقم کا 50% شفو رکھے گا اور باقی 50% گلو اور کفیل آپس میں بانٹیں گے۔ کچھ عرصے تو کام برابر چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے گلو اور کفیل کو اس بات کا ادراک ہونے لگا کہ شفو انہیں غلام سمجھنے لگا ہے۔ آخر میں صرف زبان ہلانے کی فیس جو 50% بنتی ہے وہ لے کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ شفو کا وجود دونوں کو کانٹے کی طرح کھٹک رہا تھا۔ اس وقت بھی تینوں شہر کے اوسط درجے کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسی موضوع پر بحث و تکرار کر رہے تھے۔ گلو اور کفیل کا متفقہ فیصلہ تھا کہ پیسے کا بٹوارہ 3 حصوں میں برابر کیا جائے، اور وہ حکمت عملی تبدیل کرنے پر بھی زور دے رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنے لگتا ہے، اور یہی سب کچھ شفو کے ساتھ ہوا۔ جرم و سزا کی اس دنیا میں اسے ایسی راس آئی کہ مٹی کو ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔ وہ خط تقدیر جو اس کی ماں اسے تدبیر کے زور پر کبھی کا مٹا چکا تھا، وہ ہر کام اپنے ہاتھ پاؤں بچا کر اتنی صفائی سے کرتا کہ پولیس تکتی رہ جاتی۔ لیکن ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں لا پھینکا۔ آج تینوں بہت خوش تھے۔ خلاف توقع تھوڑی سی محنت کے بعد ایک تگڑی رقم ہاتھ لگی تھی۔ تینوں نے مشترکہ طور پر ایک کھٹارہ کار خرید رکھی تھی۔ اس کھٹارہ کار میں بیٹھ کر وہ اپنے مقررہ وقت پر فتو کے باڑے میں پہنچ گئے۔ شام کے سناٹے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی سردی بھی بڑھ رہی تھی۔ باڑے میں خشک گھاس کے ڈھیر پر تینوں اس طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھے جیسے راجہ مہاراجہ اپنے سنگھاسن پر بیٹھتے ہیں۔ زرد مدھم جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں شفو نے دونوں دوستوں پر ایک بھرپور نظر ڈالی۔ یارو، آج تو ہمارے وارے نیارے ہو گئے، چلو اب مال کی تقسیم کا کام بھی نپٹا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ کی زپ کھولنا چاہی۔ گلو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سرد لہجے میں کہا، ٹھہرو شفو بھائی، آج پہلے ہماری بھی ایک بات سن لو۔ پیسے کا بٹوارہ آج ہم دونوں کی مرضی سے ہوگا۔ اس مال میں 3 برابر کے حصے ہوں گے۔ ابھی تک بالائی آپ لے جاتے تھے اور نیچے کا پانی ہمارے حصے میں آتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ شفو نے غور سے گلو کی بات سنی اور پھر غراتی ہوئی آواز میں کفیل سے مستفر ہوا۔ کفیل، کیا تیری بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ کفیل نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
हाँ शफ़ू भाई, मैं भी इस एहतजाज में शामिल हूँ। शफ़ू के असाब तन गए और जबड़ों को इसने बुरी तरह भींच लिया। इसकी आंखों में खून उतर आया। इसने तल्ख लहजे में कहा, अक्ल के अंधो, तुम दोनों बड़े एहसान फरामोश हो। मैं अपनी जहानत से तुम दोनों के लिए ऐसी ऐसी चालें तरतीब देता हूँ कि सर कढ़ाई में होता है और उंगलियां घी में, लेकिन तुम्हें ये सब रास नहीं आ रहा ना। तुम दोनों को एक बार नहीं कई बार पुलिस की नाक के नीचे से निकाल कर लाया हूँ, वरना अब तक तो तुम सड़ गए होते जेल की काल कोठड़ी में। हमेशा खामोश रहने वाला कफील कफन फाड़ कर बोला, बस बस शफ़ू भाई, कौन कितने पानी में है हमें भी पता है। अगर हम दोनों एहसान फरामोश हैं तो आप कौन सा दूध के नहाए हुए हैं। शफ़ू चीखा। इसके वहमो गुमान में भी न था कि सीधा साधा नजर आने वाला इसे ताना मारेगा। कफील के शेर होते ही गुल्लू की आवाज़ भी बुलंद हो गई। इसने बिकरख्त आवाज़ में कहा, शफ़ू भाई, हमने हमेशा आपका अदब किया है। हर केस में आपकी जहानत है तो हमारी भी मेहनत होती है, लेकिन आप मगरमच्छ बनकर सब कुछ निगल जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। क्या कहा, मगरमच्छ? शफ़ू ने चिल्लाकर कहा और बैग एक तरफ रख कर तनतना कर खड़ा हो गया। अब शफ़ू का हाथ था और दोनों के गिरेबान। गुल्लू का जिस्म कसरती और मजबूत था और वो सारे दाव पेश भी जानता था, जबकि कफील जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और इस मैदान में अनाड़ी था। वो शफ़ू की लातों और घूंसों का जवाब नहीं दे सका और घास के ढेर पर ही चकरा कर गिर पड़ा। इसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। इसकी हालत देखकर गुल्लू ने छलांग लगाई और कफील को झंझोड़ा और फिर फंसी फंसी आवाज़ में चीखा, अरे शफ़ू भाई, ये क्या कर डाला? ये तो सांस ही नहीं ले रहा। लगता है कोई करारा हाथ लगा दिया है जब ही ये दुनिया से कूच कर गया। शफ़ू के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। खौफ और दहशत से इसकी टांगें कँपकँपाने लगीं। कुछ देर बेहसो हरकत खड़ा फटी फटी आंखों से देखता रहा और फिर झुक कर कफील को हिलाने लगा और गुलूगीर आवाज़ में कहा, अरे उठ जा मेरे यार, तू जो कहेगा वही होगा। अब बस मुझे ज़्यादा परेशान ना कर। इसके लहजे में पछतावा, तासुफ और दुख का आंसर नुमाया था। गुल्लू और शफ़ू की लाख कोशिश के बावजूद कफील ने कोई जुम्बिश नहीं की। शाह बाबा की बरसों पहले कही हुई बात शफ़ू के कानों में गूंज रही थी। इसने लरजती हुई आवाज़ में गुल्लू को मुखातिब किया और कहा, यकीन कर गुल्लू, मैंने कोई ऐसा कारी वार नहीं किया जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई हो। गुल्लू ने इस्तहज़ाइया हंसी हंसते हुए कहा, वाह शफ़ू भाई वाह, इस गरीब ने जान से हाथ धो लिए और आप कहते हैं मैं कुछ नहीं किया। मैं चशमदीद गवाह हूँ इसके कत्ल का। अगर मेरी ज़ुबान खुल गई ना तो आपकी सारी उम्र आहनी सलाखों के पीछे कट जाएगी। शफ़ू ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। इसने गुल्लू से कहा, गुल्लू, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। गुल्लू ने तंजिया लहजे में कहा, डॉक्टर से क्या कहोगे कि मेरे एक हाथ ने इसे हमेशा की नींद सुला दिया। ये सब सुनकर डॉक्टर आपकी खैरियत नहीं पूछेगा, बल्कि पहली फुर्सत में पुलिस को फ़ोन करेगा और ऐसा बुरा वक्त आने से पहले मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। शफ़ू की जान पर बनी हुई थी। इसने घिघियाते हुए आजिज़ाना लहजे में रूहानसी आवाज़ में कहा, नहीं नहीं गुल्लू, मेरे दोस्त, इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना छोड़ो। अब बताओ, इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं? तो तू बोलेगा मैं वही करूँगा। गुल्लू ने गर्दो नवाह में एक तायराना नज़र डाली। हर तरफ हू का आलम था। जैसे जैसे रात भीग रही थी, सर्दी जोर पकड़ रही थी। गुल्लू ने गरम मफलर अपने कानों के गिर्द लपेटते हुए कहा, चलो उठो, इस 9 मन की लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। शफ़ू ने घबरा कर कहा, इसे कहाँ लेकर जाएंगे? इस सख्त सर्दी में भी पसीने से शराबूर हो गया था और खौफ से इसका बुरा हाल था। चोरी चकारी तो एक अलग चीज़ थी। किसी के खून से पहली बार हाथ रंगे थे। ज़हनी तौर पर वह बिल्कुल ही मफलूज हो गया था। इसके इस्तफसार पर गुल्लू का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। इसने गज़बनाक लहजे में जवाबन कहा, अरे शफ़ू भाई, क्या बिल्कुल ही दिमाग चल गया है? इस डेड बॉडी को या तो दरिया बुर्द करना होगा या कहीं तदफीन करके इसकी फातिहा पढ़नी होगी। आपका क्या ख्याल है? दरमियान में ही शफ़ू ने जुमला अचक लिया और कहा, ठीक है
اور زور زور سے اسبات میں گردن ہلا کر لاش اٹھانے میں گلو کی مدد کرنے لگا۔ دونوں کے نصیب اچھے تھے کہ باڑے کا چوکیدار آج چھٹی پر تھا۔ دونوں نے لاش کو اپنی سیٹ پر لٹا کر چادر ڈال دی۔ گلو ہمت سے کام لے رہا تھا۔ گاڑی کا انجن پہلے تو غراتا رہا، اس کے بعد چند ہچکیاں لی اور سٹارٹ ہو گیا۔ ایک دھچکے سے گاڑی چل پڑی۔ سڑک طویل اور سنسان تھی، لوگوں کی آمد و رفت ادھر بہت ہی کم تھی۔ اس وقت شفو ہاتھوں کی لکیروں میں الجھا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ شاہ بابا کی پیش گوئی کتنی سچ ثابت ہوئی تھی۔ حقیقت میں اس کی ہاتھ کی لکیر میں قتل کی لکیر تھی اور آج وہ واقعی ایک قتل کر چکا تھا۔ سارا راستہ بخوبی طے پا گیا۔ گلو نے سڑک کے کنارے کچے میں گاڑی روک دی۔ کفیل کی لاش دونوں نے سنبھال کر اتاری اور زمین پر لٹا دی۔ دونوں نے اطمینان کی سانس لی اور پھر گلو نے سکوت توڑا اور کہا، شفو بھائی، اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے پہلے میں آپ سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شفو جو کہ دہشت کے مارے خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہل رہا تھا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، گلو میں تیری ایک نہیں 1000 باتیں سن لوں گا، لیکن سب سے پہلے اس مصیبت سے میری جان چھڑا، ورنہ یقین کر میں یہیں دم چھوڑ دوں گا اور تجھے ایک نہیں 2 لاشوں کا کریا کرم کرنا پڑے گا۔ گلو نے اس کی بات پر کھل کر کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی اتنی جاندار اور زندہ تھی کہ ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقتول دوست کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے آیا ہو۔ دکھ، غم اور پریشانی کا ہلکا سا بھی شائبہ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ اس جگہ دونوں کھڑے تھے، وہاں سے حد سے زیادہ تاریکی تھی۔ گلو نے اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی کا متحرک دائرہ ادھر ادھر پھینکا اور مدھم آواز میں کہا، شفو بھائی، چادر لپیٹ کر اسے لے چلتے ہیں، ذرا مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ کہہ کر جب اس نے شفو کی طرف نظر ڈالی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے شفو کا خون نچوڑ لیا ہو۔ گلو نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں شفو بھائی، آپ کا ایک دوست مرا ہے لیکن دوسرا زندہ ہے۔ آپ ایسا کریں، واپس جا کر آرام کریں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب کر لوں گا۔ گلو کی بات سنتے ہی شفو نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے اظہار تشکر کے طور پر زور سے گلو کا ہاتھ دبایا اور کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، اس وقت میری حالت بالکل غیر ہو رہی ہے۔ اگر یہ سارا جنجال تم نپٹا دو تو میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہا۔ احسان کرنا، نیکی کرنا یہ اپنی فطرت میں نہیں ہے۔ اپنا تو اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ آپ کے ساتھ کھرا اور صاف ستھرا سودا کرنا ہے۔ اس سارے معاملے کو نپٹانے کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آج کا سارا مال اپن لے گا۔ لے لیں یار، تو لے لیں اور کچھ، بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ شفو کو جیسے ہی گلو کی طرف سے اجازت ملی وہ ایسے بھاگا کہ عقب میں پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اس کی گھراہٹ سنائی دی، پھر آواز بتدریج کم ہونے لگی، کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ گلو سمجھ گیا کہ شفو اس علاقے سے نکل چکا ہے۔ شفو کے جاتے ہی گلو نے بوتل کا سارا پانی کفیل کے چہرے پر انڈیل دیا۔ کفیل آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور ایک لمبی سانس کے ساتھ بہت سی آکسیجن اپنے پھیپھڑوں میں بھری اور پھر دونوں نے ہرے کا نعرہ لگایا۔ تو نے یار اتنی دیر سانس روکنے کا فن کہاں سے سیکھا؟ کفیل نے جواب دیا، اپنے ابا سے سیکھا۔ وہ ہندو جوگیوں اور سادھو سنتوں میں بہت اٹھتے بیٹھتے تھے اور وہیں میری اماں انہیں ہمیشہ روکتی تھی، لیکن ابا کبھی کسی کی نہیں سنتے تھے اور ابا نے مجھے بھی سانس روکنے کی مشق کرواتے تھے۔ گلو نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ویسے دوست، تیرے ابا نے بھلے ہی ورثے میں تیرے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو لیکن تجھے انمول ہنر سکھا کر گئے۔ شفو دکھے دل اور ڈگمگاتے قدموں سے اپنے کمرے میں پہنچا اور جاتے ہی جوتوں سمیت بستر پر لیٹ گیا۔ بار بار اس کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اس نے کفیل پر بالکل ہلکا سا ہاتھ اٹھایا تھا، کوئی کاری ضرب نہیں لگائی تھی، پھر اچانک اس کی موت کیسے واقع ہو گئی؟ سوچتے سوچتے جب دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں تو وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا اور بری طرح پچھتاوے کا شکار تھا۔ بالآخر تھک ہار کر اس نے اپنے سیل فون سے گلو کا نمبر ڈائل کیا۔
موبائل پر نمبر دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی اور بھرائی آواز میں اس نے ہیلو کہا۔ نہایت مدھم آواز نے شفو نے استفسار کیا، گلو کام ہو گیا؟ کون سا کام؟ گلو نے جواب دیا۔ اس کا غیر دانشمندانہ جواب سن کر شفو اس فکر میں پریشان ہو گیا، بے ساختہ ہنس پڑا اور پھر موبائل آف کر دیا۔ شفو اب پہلے والا شفو نہیں رہا تھا جب اس کے ہاتھوں کفیل کا قتل ہوا تھا۔ اس نے اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو یکدم ترک کر دیا۔ اگر کچھ کرنا بھی چاہتا تو اچانک وہ وحشت ناک رات اسے یاد آ جاتی۔ آہستہ آہستہ خیالات نے کروٹ بدلی اور وہ سوچنے لگا، اس راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، لاکھ دولت کے انبار ہوں گے لیکن خوف و دہشت کی تلوار سر پر لٹکتی ہوگی۔ آخر ٹھکانہ جیل کی چار دیواری اور پھانسی کا تختہ ہوگا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے زمین کی خرید و فروخت اور بلڈنگ کنسٹرکشن میں اپنا سرمایہ لگایا۔ اپنی جمع پونجی اس نے اس کام میں لگائی تو وہ بری طرح ہراساں تھا، لیکن غلاظت کے اس جوہڑ میں واپس جانا نہیں چاہتا تھا اور پوری محنت اور دل جمی کے ساتھ کام کرتا رہا اور پھر اتنے مثبت نتائج سامنے آئے کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ بہت تیزی سے اس نے اس فیلڈ میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی گلو نے ایک فلیٹ خریدا اور کھٹارہ کار ہمیشہ کے لیے گلو کو بخش دی اور خود اس نے مناسب داموں پر ایک سیکنڈ ہینڈ کار خرید لی جو کافی بہتر حالت میں تھی۔ فلیٹ کا پتہ بھی اس نے گلو کو نہیں بتایا۔ رقم کا لین دین کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ہوتا تھا۔ شفو کے شب و روز کیسے گزر رہے تھے، وہ کیا کر رہا ہے، اسے کسی کی خبر نہ تھی۔ گلو اسے ہوٹل سے قسط وصول کرنے آ جاتا تھا۔ یہ وہ قسط تھی جو اس نے ہمیشہ کے لیے کفیل کے قتل پر اپنی خاموشی رکھنے پر اس سے وصول کرتا تھا۔ شفو کو پھلتا پھولتا کاروبار دیکھ کر دونوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ دونوں اپنی ڈیمانڈ بڑھانا چاہ رہے تھے لیکن گلو مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ اور پھر ایک دن گلو نے باتوں ہی باتوں میں اس بات کا اظہار کر ہی دیا کہ راز کو راز رکھنے کی قیمت بڑھائی جائے۔ شفو نے بڑی خوبصورتی سے اسے ٹال کر اپنا دامن بچا لیا۔ جون کی چلچلاتی دھوپ میں آگ برسا رہی تھی۔ لو کے تھپیڑے ایسے چل رہے تھے جیسے برچھیاں اور خنجر۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ شفو کو اپنے کام کے سلسلے میں اس گرم موسم میں باہر نکلنا پڑا، ورنہ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں اے سی کی ٹھنڈک میں آرام کر رہا ہوتا۔ اس وقت وہ ایسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں ہمیشہ گہما گہمی چہل پہل ہوتی تھی، لیکن آج نسبتاً درجہ حرارت کچھ زیادہ تھا، اس لیے دور تک سناٹا تھا۔ اچانک شفو کی نظر ایک برقع پوش خاتون پر پڑی جو اسے لفٹ کے لیے ہاتھ دے رہی تھی۔ شفو کسی کو لفٹ دینے کے سخت خلاف تھا۔ اس وقت اس نے گاڑی کی رفتار مدھم ضرور کر دی لیکن گاڑی روکی نہیں۔ برقع پوش خاتون اتنی تیز رفتاری سے گاڑی کے قریب آئی کہ شفو سمجھا کہ وہ گاڑی سے ٹکرا نہ جائے۔ گھبرا کر جلدی سے اس نے بریک لگائی اور سخت لہجے میں کہا، محترمہ، کیا خودکشی کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی؟ برقع پوش خاتون نے فوراً اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ شفو کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے سے ٹکرائیں، نظریں وہیں جم کے رہ گئیں۔ برقعے میں ملبوس، برقع پہنے وہ ایک نوعمر لڑکی تھی۔ چہرہ حد درجہ جاذب نگاہ، دودھیا رنگت میں ڈھلے سبک اور حسین نقوش، ایسا شبیہ چہرہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور دبنگ آواز میں کہا، محترمہ، کیا چاہیے؟ اس نے لفٹ مانگی۔ محترمہ، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، سارے شہر میں آپ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ لڑکی حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ شفو نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کی اور یہ جا وہ جا۔ لڑکی حسرت بھری نظروں سے غبار اڑاتی گاڑی کو جاتا دیکھتی رہی۔ اپنے فلیٹ پہنچ کر اس نے سب سے پہلے شفقت نے شاور لیا اور گرمی اور پسینے سے نجات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے کھانا گرم کر کے میز پر رکھا ہی تھا کہ قریب کے فلیٹ سے رونے دھونے اور بین کرنے کی آواز آئی۔ کھانا یوں ہی چھوڑ کر وہ فلیٹ کے دروازہ کھول کر تیز تیز قدموں سے راہداری میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ترین فلیٹ کے سامنے عورتوں اور بچوں کا جھمگھٹا لگا ہوا ہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے اس کا پوچھنا بھی فرض تھا۔ مجمع کے قریب آ کر اس نے ایک معمر خاتون کو
مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، کیا ہوا آنٹی، یہاں اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ خاتون نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ارے بیٹا کیا بتائیں، بیچاری معصومہ کے والدہ کی حالت بہت خراب ہے، فوراً اسپتال نہیں لے کے گئے تو اللہ نہ کرے کچھ ہو نہ جائے۔ میں اپنے نواسے کو بھیجا ہے ٹیکسی لانے، وہ بھی بہت دیر سے گیا ہوا ہے کہ معصومہ کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا، وہ دیکھو غریب کیسے بلک بلک کر رو رہی ہے۔ اور جب اس بھیڑ کو چیرتے ہوئے شفو کی نگاہیں معصومہ پر جا کر ٹھہری تو وہ پتھر بن گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے اس سے لفٹ کے لیے گڑگڑا رہی تھی۔ آنٹی اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو مریضہ کو میں اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جاؤں؟ معمر خاتون نے خوش ہو کر پل میں ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ وہ نحیف و نزار خاتون کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی لیکن خود بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ شفو آگے بڑھا اور کہا، آپ ہٹ جائیے، یہ کہہ کر اس نے بوڑھی خاتون کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اب معصومہ نظر بھر کر اسے دیکھا، آنکھوں میں حیرت اور استعجاب کا رنگ تھا۔ ہلکی سی آواز میں اس نے تھر تھراتے لبوں سے کہا، آپ؟ شفو اتنی دیر میں کار تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے معصومہ سے کہا، آپ دروازہ کھولیے۔ معصومہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس نے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں لے لیجیے۔ اور پھر ساتھ آنے والی معمر خاتون نے کہا، آنٹی آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے۔ ان لوگوں کو بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا اپنے فلیٹ کو تالا لگا کر آیا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا جب ہسپتال سے ان لوگوں کی واپسی ہوئی۔ معصومہ کی والدہ کی حالت کافی بہتر تھی۔ شفو نے گاڑی روک کر میڈیکل سٹور سے دوائیں خریدیں اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو کانوں میں پھر کسی نے شہد ٹپکایا۔ اخراجات ہوئے ہیں، اس کے بھی مجھ سے پیسے نہیں لیے آپ نے، اور اب دوائیں بھی لے دی ہیں، گھر چل کر مجھے بل دے دیجیے گا۔ شفو نے کہا، جی بہتر، کہہ کر اسباب میں سر کو جنبش دی اور کار سٹارٹ کر دی۔ معصومہ کی والدہ کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ شفو وقتاً فوقتاً جا کر ان کی خیریت دریافت کرتا رہتا تھا۔ اسی بہانے معصومہ کے رخ روشن کا دیدار بھی نصیب ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا کہ معصومہ کی والدہ سے بات کر کے اسے اپنی دلہن بنا کر اس ویران فلیٹ میں لے آئے، لیکن شیشہ دیکھ کر اسے اس سنگین حقیقت کا احساس ہوتا کہ اس کا معصومہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتا۔ آج صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا سورج چڑھ آیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا کیونکہ آج اسے کئی کام نپٹانے تھے۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا ناشتہ تیار کیا اور اس کے لبوں پر ایک گیت مچل رہا تھا۔ باہر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو معصومہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ دروازے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ شفو بری طرح بوکھلا گیا۔ گرم گرم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کا منہ جل گیا۔ اس نے گڑبڑا کر کہا، جی مجھ سے کوئی کام ہے؟ اماں کی طبیعت تو بہت بہتر ہے۔ معصومہ نے اس کی طرف بوکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، جی اللہ کا شکر ہے، اماں بخیر و عافیت ہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں دراصل ان کی صحت یابی کی خوشی میں نیاز دلوائی تھی۔ سب جگہ تو مٹھائی تقسیم کر دی لیکن آپ کا دروازہ صبح سے بند ہی نظر آ رہا تھا، اس لیے اب لے کر آئی ہوں۔ شفو کی گھبراہٹ میں کافی کمی آ گئی تھی۔ اس نے ندامت آمیز لہجے میں کہا، جی دراصل میں رات دیر تک جاگا ہوں۔ معصومہ نے بڑی معصومیت سے پوچھا، وہ کیوں؟ شفو کا دل چاہا کہ اسے چیخ چیخ کر بتائے کہ میرے رت جگہ کی وجہ تم ہو، تم مجھے سونے نہیں دیتی اور نہ کوئی کام کرنے دیتی ہو۔ وہ یہ سوچ کر ہی رہ گیا۔ معصومہ جیسے ہی شفو کے فلیٹ سے باہر نکلی تو اسے محسوس ہوا کہ اسے مختلف دروازوں اور کھڑکیوں سے کئی آنکھیں تک رہی ہیں۔ خواتین ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی ہیں اور آپس میں جو اشارے بازیاں کر رہی ہیں، اور بہت اچھی طرح معصومہ کی سمجھ میں آ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا ہو۔ بجلی کی سی رفتار سے چلتی ہوئی وہ اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ماں اسے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ بے چین ہو کر استفسار کیا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ معصومہ نے مفہوم نگاہوں سے ماں کو دیکھا اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا، کسی کی زبان
نے تو کچھ نہیں کہا اماں، لیکن آنکھوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ دونوں ماں بیٹی جیسے ہی نماز مغرب سے فارغ ہوئیں، دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جیسے ہی جانے کے لیے قدم بڑھائے، معصومہ فوراً اٹھ کر ماں کو روکتے ہوئے خود دروازے کے قریب آ کر پردے کی اوٹ سے بولی، کون؟ جی میں شفقت ہوں، اماں کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ معصومہ نے قدرے سخت لہجے میں جواب دیا، اماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمارے دروازے پر نہ آیا کریں۔ آس پاس رہنے والے اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، اور نہ مجھے اور میری والدہ کو یہ باتیں پسند ہے۔ شفقت پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ آج وہ بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ اس کی ماں سے بات کرے گا، لیکن سب کچھ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ شفقت بیٹا، اس کی باتوں کا خیال مت کرو، میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ شفقت کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر معصومہ کی والدہ کو دیکھتا رہا۔ چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ بمشکل مایوس لہجے میں گویا ہوا، اماں، آپ کی صاحبزادی مجھے دروازے پر آنے کے لیے منع کر رہی ہیں، اور آپ مجھے گھر بلا رہی ہیں، میں کس کی بات مانوں؟ معصومہ کی والدہ نے تبسم کے ساتھ کہا، میری بات ماننی ہوگی تمہیں، کیونکہ میں بڑی ہوں، اور بیٹی تو پرایا دھن ہے، یہ گھر اس کا نہیں میرا ہے۔ پھر انہوں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بیٹی تم اندر جاؤ۔ انہوں نے شفقت کو مخاطب کیا، بیٹا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنا مدعا کس طرح تمہارے گوش گزاروں۔ بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معاشرے میں مرد و زن کی ملاقات کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، نہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، شفقت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اگر کسی نے ایک لفظ بھی کہا ہوگا تو میں اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ شفقت کے اندر ایک پرانا شفو جاگ اٹھا، لہجے میں تیز تند اور قرخ تھا۔ معصومہ کی والدہ نے کہا، نہیں بیٹا، میرے دل کا شک مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ تم دونوں جوان جہان ہو، اس لیے قانون اور شرع سے جو راستہ ہمیں دیا ہے، کیوں نہ اس پر چل کر لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں؟ تم دونوں پھر ساتھ ساتھ بھی نظر آؤ گے تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ ٹٹولنے والی نظروں سے شفقت کی طرف دیکھنے لگیں، اور شفقت تو گویا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اسے لگا یہ بھی کوئی سنہرا خواب ہے، آنکھ کھلے گی، اداسی کا صحرا ہوگا اور اس کی ذات ہوگی، لیکن یہ نہیں تھا۔ اماں، میں آپ کے خاندان میں شامل ہو کر میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے دنیا میں مجھ سے خوش نصیب اور کوئی نہیں، لیکن اس سلسلے میں اپنی بیٹی سے بات ضرور کر لیں۔ معصومہ پر کوئی زبردستی نہ کریں، بلکہ پوری آزادی سے اسے فیصلہ کرنے دیں۔ معصومہ کی والدہ نے اطمینان سے سانس روک لی اور کہا، بالکل بالکل، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اس سے ضرور پوچھوں گی۔ شفقت جیسے ہی فلیٹ سے باہر نکلا، معصومہ نے کمرے سے نکل کر ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا اور ماں کی طرف مڑتے ہوئے شدید طیش کے عالم میں کہا، اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کر دیا؟ ماں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، بہت عقل مند اور سمجھدار لڑکا ہے، فیصلہ اس نے تم پر چھوڑا ہے، رات بھر اچھی طرح سوچ لو اور صبح مجھے بتا دینا، اقرار یا انکار۔ لیکن ایک کڑوی حقیقت میں تمہیں بتا دوں، آج یہ رشتہ مل رہا ہے، کل یہ بھی نہیں ملے گا، اور نہ ہمارے پاس دولت کی چمک دمک ہے اور نہ کسی مرد کا سہارا۔ باپ کے سائے سے تم پہلے ہی محروم ہو چکی ہو، لے دے کے ایک بھائی ہے، وہ بھی اپنی دنیا میں مگن، کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی اس نے۔ میری حالت دیکھ رہی ہو، چراغ سحر ہوں، نہ جانے کب بجھ جاؤں۔ حقیقت سے باخبر کرنے کے بعد اماں اپنا بستر سنبھالا اور نیند کی آغوش میں چلی گئیں۔ شفقت مجسم بنا انتظار کرتا رہا۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ معصومہ کی والدہ شادی کی نوید لے کر دروازے پر کھڑی ہیں۔ جب انتظار شدید ہو گیا تو وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر باہر کا نظارہ کرنے لگا۔ دل امید و بیم کی
कैफियत से दो चार था। इसी वक्त मासूमा की वालदा इसके फ्लैट में दाखिल हुई और जब उन्होंने बताया कि इनकी बेटी शादी के लिए तैयार है तो इसकी आंखों से तशक्कुर के मोती चमकने लगे। शफ़क़त और मासूमा की शादी इंतहाई सादगी से अंजाम पाई, लेकिन शफ़क़त ने दावत वलीमा नहायत शानदार तरीके से की और इस तकरीब में इसने अपने तमाम दोस्तों और संगी साथियों को भी मदऊ किया। गुल्लू भी जब दूल्हा दुल्हन के स्टेज के करीब पहुंचा तो शफ़क़त ना सिर्फ इसका इस्तकबाल किया बल्कि मासूमा को मुखातिब करके इसका तारुफ भी करवाया। और जैसे ही गुल्लू ने करीब से मासूमा को देखा बुरी तरह चौंका। अपने होंठों को दायरे की शक्ल में सुकेड़ते हुए इसने गहरी सांस खारिज की और फिर मुबारकबाद देकर स्टेज से उतर आया। इसके चेहरे पर हैजान की सी कैफियत थी और आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थीं। शादी के फ़ौरन बाद शफ़क़त ने वो इलाका छोड़कर कराची के पोश और बारौनक इलाके में एक लग्जरी फ़्लैट ख़रीदकर बीवी को मुँह दिखाई में गिफ्ट किया था। मासूमा जब फ़्लैट देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और ना अपनी किस्मत पर। दोनों ने अम्मा को भी साथ ही रखा। बेटी दामाद की खुशियाँ देखकर वो भी निहाल हो जाती। दोनों मियाँ बीवी ने अपने फ्लैट में कीमती फर्नीचर, नफीस साजो सामान से आरास्ता किया। दोनों का हर दिन खुशगवार और हर लम्हा पुरमसरत था। मासूमा अपने हाथों से शफ़क़त के लिए पुरतकल्लुफ़ नाश्ता तैयार करती और खाना तैयार करके सरापा इंतज़ार बनी रहती। जब तक शफ़क़त घर नहीं आता मासूमा भी भूखी प्यासी बैठी रहती। मासूमा के संग रहते हुए शफ़क़त की बुरी आदतों का ख़ात्मा हो चुका था और अब वो अपने माजी को याद भी नहीं करना चाहता था। इस तरह वक्त के गुजरने के साथ साथ मासूमा ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इसकी खुशियों का कोई ठिकाना ना रहा। बेटियों के नाम भी इसने खुद ही तजवीज़ किए। एक का नाम शादा और दूसरी का नाम फ़रहां रखा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर शादा व फ़रहां थी। दोनों बेटियां सूरत व शबाहत, नाक नकूश सारा माँ का लेकर आई थीं, इसलिए हर देखने वाले को बहुत प्यारी लगती थीं। दोनों बेटियां शफ़क़त की आंखों का तारा बनी हुई थीं। एक दिन भरी दोपहर में वो गाड़ी दौड़ाते हुए अपने फ्लैट पर पहुंचा तो क्या देखता है, ना अम्मा है ना मासूमा। दोनों बच्चियां गहवारे में पड़ी गहरी नींद के मज़े लूट रही थीं। मुलाजमा से पूछा कहाँ है तो मुलाजमा ने मुंह बिगाड़ते हुए खुरदरे लहजे में कहा, अरे साहब जी, अब तो बीबी जी हर दूसरे दिन बाद कहीं चली जाती हैं। नूरीन, दोनों लड़कियों का ख्याल रखना, मैं ज़रा काम से जा रही हूँ। साहब जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ जाती हैं। नौकरानी की तकरीर शफ़क़त ने नहायत सब्र व तहम्मुल के साथ सुनी और फिर दूसरा सवाल दाग दिया, आयागिरी कब से कर रही हो? नौकरानी ने कहा, जब से। जैसे ही शफ़क़त इसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा हो तो इसने हिम्मत करके खालिस कारोबारी लहजे में कहा, पिछले कई हफ्तों से हम आपकी बेटियों को संभाल रहे हैं, क्योंकि घर में ना अम्मा होती हैं और ना बीबी जी। मैं तो साहब पहली तारीख को 1000 रुपये ज़्यादा लूँगी। शफ़क़त ने भुना कर कहा, अच्छा ले लेना, अब बकवास बंद करो। ये कहकर वो तेज़ कदमों से चलता हुआ फ्लैट से बाहर निकल गया। मूड सख्त ख़राब था। गाड़ी भी इंतहाई गज़ीले अंदाज में स्टार्ट की। दिलो दिमाग में शकूक शबात और शैतानी वसवसे सांप बनकर सरसरा रहे थे। रात जब शफ़क़त अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मासूमा इसके सरहाने बैठकर अपनी मखरूती उंगलियों से इसके बालों में कंघा करने लगी। वो बड़ी मसहूर कुन और मोहब्बत भरी नज़रों से शोहर को तक रही थी। शफ़क़त ने इसके हाथों को एक तरफ हटाते हुए इस्तफसार किया, क्या आज तुम कहीं गई थी? मासूमा एक सादा और दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे जनाब, अब तो हम क़यामत तक आपके साथ हैं। आपको छोड़कर कब्र में ही जाएंगे और भला कहाँ जा सकते हैं। शोहर की बात वो मजाक में ले उड़ी, लेकिन जबकि शफ़क़त पर ये बात रोज़े रोशन की तरह आया थी कि आज वो और अम्मा दोनों बच्चियों को मुलाजमा के भरोसे छोड़कर घर से गायब थीं। बीवी के झूठ से शक के बीज की आबियारी हुई और इस रोज़ तो वो तनावर दरख्त बन गया जब वो तमाम काम छोड़कर अचानक घर आया। इस रोज़ भी दोनों बच्चियां दूध की बोतलें लिए सो रही थीं। आया ने बताया कि मैंने तो आपको साहब जी पहले भी बताया है कि मेरे हवाले करके वो दोनों माँ बेटी चली जाती हैं।
शफू वापस जाने लगा, गाड़ी स्टार्ट की और फ़ोन बोल उठा। सारा गुस्सा फ़ोन करने वाले पर उतारा। वो ज़ोर से धाड़ा, हेलो। दूसरी जानिब से आवाज़ आई, क्यों, क्या हुआ? बेगम साहिबा से मुलाकात ना हो सकी? चलो हम बता देते हैं कि आपकी बेगम साहिबा आपको कहाँ मिलेंगी। होटल सिटी वेव में जाइए। शफकत ने दांत पीसते हुए गुराहट आमेज लहजे में कहा, पहले ये तो बता कि तू कौन है। एक ज़ोरदार कहके की आवाज़ आई और फ़ोन बंद हो गया। शफकत हेलो हेलो ही करता रह गया। इस रात को घर आते ही इंतहाई सर्द और तल्ख लहजे में बाज़ पुरस शुरू कर दी। पहले तो मासूमा कुछ न समझ पाई। वो अपने मखसूस अंदाज में इसके हर सवाल का जवाब सुनते मुस्कुराते देती रही, लेकिन जब देखा कि ना सिर्फ इसका मूड ऑफ है बल्कि खूंखार नज़रों से इसे घूर रहा है तो इसको भी गुस्सा आ गया। इसने तुर्की बा तुर्की जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छी खासी महाभारत छिड़ गई। मासूमा ने कमरे से निकलते हुए इंतहाई शदीद गुस्से में कहा, शफकत मुझ पर एतमाद रखना, कभी मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचना वरना पछताओगे। कुछ दिन के बाद ही आज ज़रूरी मीटिंग से फारिग होकर निकल रहा था। मोबाइल ने बेल दी और दूसरी तरफ से वही शख्स था जो इसे पागल बना रहा था। इसकी गलीज़ और खौफनाक आवाज़ से इसके कान अच्छी तरह आशना थे। वो कह रहा था, मिस्टर शफकत, अभी तक आप अपने आप को सौ तसल्लियाँ देख कर बहलाते रहे हैं, लेकिन इज़्ज़त नफ्स और अना भी कोई चीज़ है। इंसान का अपना भी कोई मुकाम होता है। बहरहाल अब आप अपनी बीवी के मतलूब और महबूब नहीं बल्कि एक नाकारा हैं। चुप रह कमीने। इसके असाब चीखने लगे थे। दूसरी तरफ से एक करह हंसी की आवाज़ आई और फिर बोलने वाला भी बदतमीज़ी पर उतर आया। शफ़ू सीधा होटल में गया और गुल्लू से मुलाकात। गुस्से के आलम में शफ़ू घर नहीं जाना चाहता था। वो सीधा उस होटल में गया जहां गुल्लू से मुलाकात होती थी। शफ़ू भाई, बहुत दिनों के बाद आए हो, खैरियत तो है ना? आज कुछ मूड ऑफ लग रहा है। आओ बैठो, इतने दिन हो गए। चलो आओ बैठो, क्या बात है? कुछ नहीं। वो बहुत गुस्से में था। अच्छा छोड़ो, टूटे हुए लहजे में उसने कहा, नहीं गुल्लू, अभी नहीं। उसने सख्त गुस्से में कहा, अभी नहीं, कुछ काम मुकम्मल करना है, उसके बाद ही पीना। और जाते हुए कहा, हाँ, ये बोतल सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए है, इसको हाथ नहीं लगाना। गुल्लू हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, ये आपके लिए बना कर रख रहा हूँ, आप ही इसको आकर पीना। शफकत ने भुना कर कहा, हाँ हाँ, मैं ही आकर खाली करूँगा, तू फिक्र न कर। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा मैं यहीं लौट कर आऊँगा। अब तुम जल्दी से अपना कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल दो, मुझे सख्त ज़रूरत है। गुल्लू चंद लम्हे के लिए सोचता रहा और फिर कमरे से मुहल्का स्टोर में जाकर कुछ तलाश करने लगा। शफकत बहुत ज़्यादा मुस्तरब और बेचैन था और बार बार शराब के भरे हुए गिलास की जानिब जा रहा था और सोच रहा था, अगर वाकई इसने चंद घूंट ले लिए तो वो आसानी से मासूमा को कत्ल कर सकेगा। लेकिन फिर ख्याल आता कि नशे में कहीं निशाना ख़ता ना हो जाए और वो नाकाम वापस आए, फिर इस सूरत में वो क्या करेगा? दिमाग से फ़ैसला सादिर किया और अगर नाकाम वापस आता है तो जो जहर मासूमा के लिए रखा है वही पी लेगा। इस सोच के साथ अचानक इसका हाथ जेब में गया और वो सिरिंज वाला जहर निकालकर इसने ग्लास में डाल दिया। शराब की रंगत में कोई फ़र्क नहीं आया, जबकि जहर पूरी तरह इसमें हल हो चुका था। चंद लम्हों के बाद गुल्लू स्टोर से बरामद हुआ और उसने रिवॉल्वर शफकत को दी। गुल्लू ने एक खबीसाना मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, जाइए अपना काम करें और मैं आपका वापसी पर इंतज़ार करूँगा। शफकत के सारे जिस्म में चिंगारियाँ भरी हुई थीं, रगों पे में जहर उबल रहा था। वो डाइनिंग हॉल में से एक कुर्सी पर बराजमान हो गया। इस वक्त सोचों की कश्ती भंवर में फंसी हुई थी। मासूमा की बेवफाई का अभी तक यकीन नहीं था। शफकत अपने मतलूबा नंबर के कमरे पर पहुंच गया। इसने कान दरवाजे की झरी से लगा दिए। अंदर से मासूमा की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद ज़ोर से किसी मर्द के हंसने की आवाज़ आई। शफकत का दिमाग भग से उड़ गया। इसने जुनूनी अंदाज में दरवाज़ा खोला और इसकी उंगली ने पिस्तौल की लबलबी दबा दी। मासूमा ज़ोर से चीखी, शफकत, ये मेरा सगा भाई है। कफील जस्ट लगा कर वो भाई के सामने ढाल बन गई। शफकत के पिस्तौल से निकली हुई गोली मासूमा के सीने में उतर चुकी थी और तेज़ी से बहने वाला खून कमरे के कालीन को सुर्ख कर चुका था। शफकत
حیران پریشان خود کفیل کو دیکھتا اور کبھی معصومہ کی لاش کو۔ اماں دیوار سے لگی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اماں نے ہانپتے ہوئے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان شفقت سے کہا، ارے کچھ تو صبر کیا ہوتا۔ آج میری بیٹی تجھے سب کچھ بتانے والی تھی۔ میرا بیٹا غلط راستے پر چل نکلا تھا، اس لیے ہم دونوں کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے اس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ میری بیٹی تم سے یہ راز پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا بھائی ایک مجرم اور جعلساز ہے، لیکن آج ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب سارا راز آشکار کر دیا جائے۔ یہی سب کچھ سمجھانے کے لیے ہم دونوں کفیل کے پاس آئے تھے کہ اپنی مجرمانہ سرگرمیاں چھوڑ کر سیدھا سچا راستہ اختیار کرے، مگر شفقت تو نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ تیری سوچ اتنی ادنا اور گھٹیا ہوگی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک بار میری بچی سے تو بات تو کر لی ہوتی۔ اماں اب ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ معصومہ کی لہو لہان لاش ان کے درمیان پڑی تھی۔ اتنے اذیت ناک اور کربناک لمحے تھے کہ نہ کچھ کہنے کے لیے تھا اور نہ کچھ سننے کے لیے۔ کفیل بدوقت تمام اپنے بند ہونٹ کھولے اور کہا، آواز اس قدر لرزش تھی کہ الفاظ بھی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ ریوالور سے اپنا سر لگا کر لرزتی آواز میں کہہ رہا تھا، یہ کیا کیا شفو بھائی؟ میری ساری خطاؤں کی سزا میری بہن کو دے ڈالی۔ آپ کے پستول سے نکلی ہوئی گولی کے لیے میرا سینہ حاضر تھا۔ میری بہن یہاں بھی مجھ پر بازی لے گئی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا اور وہ اتنا کچھ کہنے کے بعد باقاعدہ ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ شفقت نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کیا معلوم تھا کفیل کہ تو زندہ و سلامت ہے؟ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تیری لاش کو تو حشرات الارض کب کا چاٹ چکے ہوں گے۔ کفیل نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ میرے قتل کا سارا ڈرامہ گلو نے رچایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ضد میں میرا سارا خاندان آ جائے گا۔ میری بہن جو ہمیشہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، آپ کی سانسوں میں، اس کی آنکھوں میں آپ ہی تھے۔ آپ کے خلاف وہ کچھ سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ اور اماں مجھے یہی سمجھانے آئے تھے کہ میں آپ سے ملاقات کروں اور مجرمانہ زندگی چھوڑ کر شرافت کی زندگی بسر کروں۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ شفو نے کہا، اماں مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی فرشتہ صرف بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا اور نہ ہی قدر کر سکا۔ اماں نے ایک دل خراش چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ گلو جب دل بھر کر پی چکا تو اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ منتخب کر کے جلانا ہی چاہا تھا کہ اس کا خاص کرندہ جمن خان کمرے میں داخل ہوا۔ گلو نے ایک خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے استفسار کیا، جمن خان کیا ہوا؟ کچھ ہمیں بھی تو سناؤ۔ جمن خان نے شراب کے بھرے ہوئے گلاس کو ندیدی نظروں سے دیکھا اور کہا، ہونا کیا تھا گلو استاد؟ جو آپ نے سوچا تھا وہی ہوا۔ شفو کی ساری زندگی جیل کی کال کوٹڑی کی نظر ہو جائے گی۔ کفیل اور اس کی ماں ساری زندگی معصومہ کے لیے بلبلاتے رہیں گے اور دونوں لڑکیوں کے پالن ہار اب ماموں اور نانی ہی کریں گے۔ جمن خان نے کہا، استاد جی ایک تو بات بتائیے، آپ کو کیسے علم ہوا کہ شفقت کی بیوی کفیل کی بہن ہے؟ گلو نے لائٹر سگریٹ کو شعلہ دکھایا اور دھوئیں کے مرغولے بناتے ہوئے ایک عیار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کفیل پرلے درجے کا احمق تو تھا ہی، اس نے ایک بار اپنی ماں بہن کی تصویر دکھائی تھی، وہ کبھی کبھی ان سے ملنے جاتا تھا، اس کی بہن کی تصویر دیکھ کر اپنا دل آ گیا تھا اس پر، لیکن اتفاق سے وہ ٹکرائی شفو سے۔ شفو کو شاید علم نہیں تھا، وہ تو کبھی مجھے بھی اپنے ولیمے پر مدعو نہ کرتا، لیکن بس اس کی شامت آ گئی تھی اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میری محبت اس کے حصے میں جائے۔ شفو کو شاید علم ہی نہ ہوتا اگر وہ مجھے ولیمے پر مدعو نہ کرتا، لیکن بس اس کی شامت آ گئی۔ ادھر اس کا سالہ کفیل ساری بندشیں توڑنے پر تلا ہوا تھا۔ بتاؤ پھر میں کیا کرتا؟ اگر دونوں آمنے سامنے یا مد مقابل آ جاتے تو یقیناً معصومہ رشتوں کا واسطہ دے کر سارے گلے شکوے ختم کروا دیتی۔ دونوں کے درمیان جو نفرت تھی وہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ کفیل اور شفو اگر ایک ہو جاتے تو سارے الجھے دھاگے سلجھ جاتے اور پھر دونوں میرا قیمہ بنا کر چیل کووں کو کھلا دیتے، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے شفو کی ایک کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔
शफ़ू की संगत में मुझे इल्म था कि इसको शदीद इश्ताल, गुस्सा और तैश दिलाया जाए तो इसकी अक्ल सल्ब हो जाती है। इसलिए इसने फत्तू के बाड़े में जो नाटक खेला तब भी इसे अच्छी तरह तपाया और मासूमा के कत्ल में भी यही हिकमत अमली इख्तियार की। तुम्हारे ज़रिए शफ़ू को गुमनाम कॉल्स करवाईं। कफ़ील को मैंने ख़ुद उकसाया कि तेरी माँ बीमार रहने लगी है, इसलिए माँ बहन से मुलाकात कर ले। नौरीन को आला कार बना कर मासूमा के घर में बच्चों की आया के तौर पर भेजा और लेक्चर और शफ़ू के गुस्से का टेम्परेचर इतना तेज़ किया कि इसे मासूमा की बदकारी और बेवफाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस यूँ समझो जुम्मन खान बग़ैर हाथ पैर हिलाए मेरा सारा काम अंजाम पा गया। क्यों, कैसी रही? अब बताओ, शफ़ू ज़्यादा ज़हीन और होशियार है या मैं? ये कहकर इसने शराब अपने लबों से लगाई थी कि जुम्मन खान ने इल्तिजा आमेज़ में कहा, उस्ताद जी, आज मैंने आपके लिए बड़ी भाग दौड़ की है। बोटी बोटी दर्द कर रही है। आज ये छलकता हुआ गिलास मुझे दे दो। गुल्लू ने इस्तेज़ाइया कहका लगाया और हकारत आमेज़ लहजे में कहा, अबे जुम्मन, गुल्लू ने कभी अपने हाथ से किसी को चीज़ नहीं दी तो तुझे क्या देगा? इस पर दरअसल मेरा ही नाम लिखा हुआ है। और गटागट पी गया। इसके पीते ही इसके मुंह से झाग निकलने लगी और कुछ लम्हे में ही वो ज़मीन पर ढेर हो गया। गुल्लू की अकड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी और जुम्मन खान लाश पर बैन करते हुए कह रहा था, हाय उस्ताद जी, आज तो आप ठीक ठाक थे, ये अभी के अभी क्या हो गया? कहीं आप मेरे साथ भी कोई खेल तो नहीं खेल रहे? क्योंकि झूठे और मकरो फ़रेब के खेल खेलना आपकी पुरानी आदत है। वो रो भी रहा था और गुल्लू की कीमती घड़ी, सोने की अंगूठियाँ, सोने की जंजीर, जेबों से रकम निकाल कर अपनी जेबों में भर रहा था। शाह बाबा की बरसों कही हुई बात पूरी हुई, लेकिन शाह बाबा की बात शायद गलत कह गए थे। शफ़ू के हाथ में कत्ल की एक लकीर नहीं बल्कि 2 लकीरें थीं, क्योंकि गुल्लू भी शफ़ू के ही हाथों अपने अंजाम को पहुंचा था।